سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا حسنی حسینی سید حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عبد القادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیران پیر اور 11ویں والے پیر اور بڑے پیر صاحب کے لقب سے بھی معروف ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیگر علوم و فنون کے ساتھ ساتھ علم فقہ اور فتویٰ نویسی میں بھی بڑا کمال حاصل تھا۔ چنانچہ شیخ ابو القاسم عمر البزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عراق اور دیگر کثیر علاقوں سے سوالات آتے، ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ کسی سوال کے متعلق مطالعہ کرنے یا اس میں غور و فکر کرنے کی غرض سے سوال رات بھر بھی رکا ہو، بلکہ آپ سوال پڑھتے ہی جواب عطا فرما دیتے۔ اس دور کے بڑے بڑے علماء، فقہا اور مفتیان کرام بھی آپ کے لاجواب فتاوی سے حیران رہ جاتے تھے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء عراق کے سامنے آپ کے فتاوی پیش ہوتے تو وہ آپ کی علمی قابلیت پر بہت حیران ہوتے اور ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا کہ وہ ذات پاک ہے جس نے ان کو ایسی علمی نعمت سے نوازا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی سالوں تک درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں دین کی خدمت سر انجام دی، اور علماء کی ایک کثیر تعداد نے آپ علیہ رحمہ سے فیض پایا۔ چنانچہ علامہ عبداللہ بن اسعد یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفا 768 سن ہجری لکھتے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کرنے کے لیے علماء اور فقہا کی بہت بڑی تعداد نے آپ کی شاگردی اختیار کی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جلیل القدر مفسر، بہترین محدث اور امام فقہ ہونے کے ساتھ ساتھ حاضر جواب مفتی بھی تھے۔ انتہائی مشکل مسائل کا نہایت آسان اور عمدہ جواب دیا کرتے تھے، جس سے اس وقت کے فقہا اور علماء کو بھی تعجب ہوا کرتا تھا۔ ایک بار عراق کے علماء کے پاس ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی ہے کہ وہ اللہ پاک کی ایسی عبادت کرے گا جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی بھی اس وقت عبادت کے اندر مشغول نہ ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی زوجہ کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے کہ اس شخص کی بیوی طلاقوں سے بچ بھی جائے اور قسم بھی نہ توڑنی پڑے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران و ششدر رہ گئے، اور اس مسئلہ کو انہوں نے حضور غوث پاک کی خدمت اقدس میں پیش کیا، تو آپ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمیت، روحانیت، کمالات، فضائل، ولایت اور عرفان کو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں، مفتی شرع بھی ہیں، قاضی ملت بھی ہیں، علم اسرار سے ماہر بھی ہیں عبد القادر، منبع فیض بھی ہیں، مجمع افضال بھی ہیں، مہر عرفاں کا منور بھی ہیں عبد القادر۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت ہو۔